اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال گزر گئے اس خونی سانحے کو، ایک نہیں دو نہیں پوری 14 صدیاں، پر پھر بھی نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کا زخم بہت تازہ ہے، اور اس جنگ نابرابر کو ہم کل ہی عالم ارواح میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے تو ہر انسان اپنی تمام جمع پونجی لٹانے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے، پر کیا کہنے امام حسین علیہ السلام، آپ کے اصحاب کے، جو شوق شہادت میں اپنی تمام تر دولت ہی لٹا جائیں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل کی اسپیشل سیریز اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ میری آج کی گفتگو کوفہ میں رہنے والے اس مرد دلاور کے نام، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا سرمایہ سامان جنگ خریدنے میں خرچ کیا اور نام حسین پر کٹ جانے کے شوق میں کربلا پہنچا، زمانہ جنہیں نافع بن ہلال علیہ السلام کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جناب نافع کا پورا نام نافع بن ہلال الجملی ہے، جنہیں تاریخی منابع میں جملی، بجلی، مرادی اور بجلی مرادی جیسے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کا تعلق یمن میں بسنے والے قبیلہ مزج کی شاخ جمل سے تھا۔ بعض تاریخی کتب میں نافع بن ہلال علیہ السلام کا نام غلطی سے ہلال بن نافع ذکر ہوا ہے، حالانکہ ہلال بن نافع واقعہ کربلا میں عمر ابن سعد ملعون کی فوج میں شامل تھا اور کربلا کے واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ جناب نافع کا شمار عرب کے اشراف اور بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی شان میں جہاں کئی باتیں قابل ذکر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ قاری قرآن کریم اور کاتبان حدیث میں سے تھے۔ آپ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ کو بنایا تو عشق علی میں جناب نافع بھی وہیں مقیم ہو گئے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کی قیادت میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نیروان میں حصہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ تاریخ کی کتب میں بیان ہے کہ جناب نافع ایک دلیر اور ماہر تیر انداز تھے۔ ابو مخنف سے منقول ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جنگی فنون کی تعلیم دی تھی۔ جناب نافع نے امام علی اور امام حسن علیہ السلام کی تنہائیوں اور ہزار چہرے بدلنے والے کوفیوں کا بخوبی مشاہدہ کر رکھا تھا کہ کس طرح بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ان کی آل کو حق سے محروم رکھا گیا، اور پھر جب خلافت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد ملعون کے نجس قدم جب کوفہ آئے اور لوگوں کا مزاج جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سے بدلتا ہوا پایا تو حالات کو سمجھتے ہوئے سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل ہی کوفہ کو خیرباد کہتے ہوئے کاروان حق کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ عذیب الجانات نامی مقام پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ملحق ہونے والے 4 افراد میں سے ایک ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو انہوں نے جواب دیا، کوفہ کے اشراف اور بزرگان رشوت لے کر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، جبکہ عوام الناس کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ دو محرم الحرام سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی آخری منزل کربلا پہنچا۔ اس موقع پر امام برحق نے اپنی اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور ابتدا میں اپنی اہل بیت کی طرف نگاہ کر کے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، خدایا بالتحقیق ہم تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، جنہیں اپنے وطن سے نکالا گیا اور پریشان و سرگرداں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے ہمیں نکال باہر کیا گیا ہے۔ بنو امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ بس اے خدا، ہمارا حق
ان ظالموں سے لے لے اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، لوگ دنیا کے غلام بن گئے ہیں اور دین ان کی زبان کی حد تک ہے۔ دین کی حمایت اور پیروی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی آسائش میں گزرے، اور جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے اور کسی سختی کا شکار ہوں تو دیندار کم ہی نظر آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد آپ کے اصحاب نے ایک ایک کر کے اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تجدید بیعت کیا۔ جناب نافع بن ہلال نے زہیر ابن کین علیہ السلام کے بعد کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں موزن نہ کر سکے، یا لوگوں کو جس طرح خود چاہتے تھے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے بعض اصحاب منافقین میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کا وعدہ دیتے تھے جبکہ پیٹھ پیچھے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو شہد سے بھی میٹھے انداز اپناتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے زہر سے بھی کڑوے ہوتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے سب سے پہلے حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ بعد میں ناقصین، قاسطین اور مارکین کی شکل میں آپ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو بھی شہادت کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں اسی طرح ہیں۔ بعض نے اپنے عہد و پیمان توڑ کر آپ کی بیعت سے خارج ہو گئے ہیں، جبکہ اس بیعت شکنی میں ان کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ خدا ان سے بے نیاز ہے۔ بس جب تک آپ سالم ہیں ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ خدا کی قسم ہمیں خدا کی تقدیر پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے میں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اپنی نیات اور سوچ کے بلبوتے پر عمل پیرا ہوں گے۔ جو بھی آپ سے محبت کرے اور آپ کی حمایت کرے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور جو بھی آپ سے دشمنی اختیار کرے گا ہم بھی اس کے دشمن بنیں گے۔ سات محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح یزیدی فوج کی کربلا میں قیادت کرنے والے مشہور صحابی کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو کوفہ سے ابن زیاد ملعون کا خط موصول ہوتا ہے، جس میں سختی کے ساتھ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جس طرح مدینہ میں بنو امیہ کے پہلے خلیفہ عثمان ابن عفان پر محاصرے کے دنوں میں پانی بند کر دیا گیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا بدلہ آل علی سے لیا جائے، لہٰذا میری تحریر پڑھتے ہی نہر فرات کا پانی حسین ابن علی اور اس کے خانوادہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں پر بند کر دو، اور اگر میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر کی یا نرمی برتی تو شمر ابن ذوالجوشن کو میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ وہ فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لہٰذا حکومت رے کی لالچ میں عمر بن سعد ملعون نے 500 گھوڑ سواروں پر مشتمل فوج کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کو دے کر نہر الکما کا پانی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا۔ فرات پر قبضہ پاتے ہی عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے للکار کر اپنی نجس زبان سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو گستاخانہ جملے ادا کیے، مجھ میں ہمت نہیں کہ انہیں دہرا بھی سکوں، بہتر ہوگا کہ پڑھنے والے خود پڑھ لیں۔ دوسری جانب جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی اور تمام دن پانی کی بندش میں گزری، تب امام عالی مقام نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں 20 افراد پر مشتمل مختصر سی فوج کے ہمراہ چند خالی مشکیزیں دے کر پانی لانے کا حکم دیا۔ اجازت کا ملنا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام
اور اصحاب امام حسین جناب نافع بن ہلال الجملی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت فرات کی جانب بڑھے۔ فوج اشقیاء کی نظروں سے بچتے ہوئے جب پانی کے قریب پہنچے، اس وقت نافع بن ہلال علیہ السلام کی پیش قدمی کو بھانپتے ہوئے عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے چلا کر کہا، کون ہو تم لوگ؟ جناب نافع نے دلیرانہ انداز میں کہا، ہم یہ پانی پینے آئے ہیں جسے تم نے ہم پر بند کر دیا ہے۔ عمر ملعون نے کہا، شوق سے پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، لیکن یاد رہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے پاس لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ جناب نافع نے للکار کر کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا جب تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی پیاسے ہوں۔ اور یہ کہہ کر جناب نافع نے اپنے ساتھیوں کو پانی بھرنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کا حکم پاتے ہی فوج اشقیاء نے حملہ کر دیا، جس پر اچانک ایک سمت سے شیر خدا کے جری بیٹے عباس ابن علی علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین سنبھالے، تلوار کا قبضہ ہاتھ میں لیے بجلی کی طرح فوج اشقیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلب لشکر میں جا پہنچے، جس سے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک جانب کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام پانی کے مشکیزے بھرتے رہے اور دوسری جانب حضرت عباس اور جناب نافع علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ عمر ملعون کی فوج کو اپنی شمشیر زنی کے جوہر سے مصروف عمل رکھتے رہے۔ نتیجے میں اصحاب امام حسین علیہ السلام پانی لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 محرم الحرام اہل تشیع میں ابو الفضل العباس اور نافع بن ہلال الجملی علیہ السلام کی یاد سے منسوب کرتے ہیں۔ پھر جناب نافع علیہ السلام کا کردار اس رات سامنے آتا ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ آپ اپنے خیمے کے باہر صحابی رسول جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے صبح عاشور میں استعمال ہونے والے جنگی سامان کو تیار کرنے میں مصروف تھے کہ جناب نافع نے مسکراتے ہوئے جناب مسلم بن اوسجہ سے فرمایا، اللہ کی قسم یہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات ہیں جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے اللہ سے اور کیا مانگوں جس ذات نے میری تمام خواہشات سے بڑھ کر نواز دیا ہو۔ جناب مسلم نے فرمایا، بے شک میرے بھی یہی خیالات ہیں کہ یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں مجھے امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں لڑنے کا شرف حاصل ہوگا، جسے سوچ کر بہت سکون مل رہا۔ جناب نافع نے فرمایا، میں جب بھی اپنے ماضی کے ان بہترین لمحات کو یاد کرتا تھا جو میں نے امام علی اور امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں گزارے تو ہمیشہ خدا کا شکر بجا لاتا تھا، مگر یہ فضیلت ان سب سے جدا گانہ ہے کہ میری زندگی کا اختتام بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے ہوگی۔ آنے والی نسلیں جس عمل پر صرف حسرت کریں گی کہ کاش ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں کربلا میں جنگ کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس واجب فریضے کے لیے ہمیں چنا۔ دونوں ایک دوسرے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور بنو امیہ اور مسلمانوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ روش پر آبدیدہ ہو گئے۔ گفتگو کے دوران جناب مسلم اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے تھے اور جناب نافع جو کہ ایک ماہر تیر انداز تھے اپنا نام تیروں پر لکھ رہے تھے۔ جناب مسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جو تیروں کی کثیر تعداد ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا ہر تیر ٹھیک نشانے پر جا کر دشمنان اسلام کے دلوں میں پیوست ہو۔ جس پر جناب نافع مسکرائے اور کہا، بے شک میں نے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ انہیں اس جنگ کی تلخی کا احساس ہو جس میں انہوں نے پہل کی۔ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو سیدھا واصل جہنم کروں۔ پھر شب عاشور آدھی رات کو امام حسین علیہ السلام خیمے کے اطراف کو دیکھنے کے لیے تنہا خیمے سے باہر تشریف لے گئے تو جناب نافع امام کی حفاظت کے غرض سے چھپکے سے آپ علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ واپسی پر امام حسین علیہ السلام نے جناب نافع سے پوچھا، کیا رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر اپنی جان بچانا نہیں چاہو گے؟ جناب نافع نے اپنے آپ کو
امام علیہ السلام کے قدموں پر گرایا اور کہا، میں نے 1000 درہم میں ایک تلوار خریدی ہے اور ایک گھوڑا ہے، اس کی قیمت بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ بس اس خدا کی قسم جس نے مجھے آپ علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہونے کا موقع فراہم کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے، جب تک میری یہ تلوار جنگ میں میرے کام آئے گی ہرگز آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر روزے عاشوراء جناب نافع کا کردار اس موقع پر بھی سامنے آتا ہے کہ جب جناب عمر بن قریظہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا بھائی جو عمر بن سعد ملعون کے لشکر میں تھا، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے گستاخانہ انداز میں کہتا ہے کہ میرے بھائی کو تو نے گمراہ کیا اور اسے دھوکہ دیا، بالآخر اسے قتل کروا دیا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، خدا نے اس کی ہدایت کی اور تجھے گمراہ رہنے دیا۔ اس نے پلٹ کر کہا، اللہ مجھے قتل کرے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ آور ہوا، لیکن جناب نافع بن ہلال نے تیزی کے ساتھ اپنے نیزے کا وار اس پر کیا، جس سے وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا، جسے عمر بن سعد ملعون کے سپاہی میدان سے اٹھا کر لے گئے۔ بعض روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جناب نافع بن ہلال علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے شادی کی تھی، اور جب روزے عاشوراء میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو ان کی نئی نویلی دلہن نے منع کیا، لیکن وہ امام کی نصرت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے جناب نافع سے فرمایا، تمہاری دلہن پریشان ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم دونوں جوانی میں ایک دوسرے کے فراغ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر یہ راضی نہیں ہے تو اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ جس پر جناب نافع نے کہا، یبن رسول اللہ، اگر سختی اور مصیبت میں آپ کو تنہا چھوڑ کر اپنی آسائش کے پیچھے چلا جاؤں تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے جناب نافع علیہ السلام اس شان سے جنگ کرنے میدان میں اترے کہ لبوں پر یہ اشعار تھے، اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ قبیلہ جملی سے میرا تعلق ہے اور میرا دین وہی دین ہے جس پر حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ دشمن کے لشکر سے مزاحم بن حریث نامی ایک شخص نے اس کے جواب میں کہا، ہم عثمان بن عفان کے پیروکار ہیں۔ جناب نافع نے فرمایا، تم شیطان کے پیروکار ہو۔ اس کے بعد تلوار سے اس پر وار کیا۔ مزاحم نے بھاگنا چاہا، لیکن جناب نافع کے وار نے اسے یہ مہلت نہیں دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نافع بن ہلال علیہ السلام روزے عاشوراء تیروں پر اپنا نام لکھ کر انہیں زہر سے آلودہ کر کے دشمن کی طرف پھینکتے اور تیر چلاتے وقت یہ اشعار پڑھتے، ایسا تیر چلا رہا ہوں جس کی نوک پر لکھا ہے کہ جان کا خوف اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تیر زہر سے آلودہ اور مست حالت میں آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ کو لطیف تیروں سے پر کرے گا۔ آپ کے تیروں کے نشانے پر جو بھی آیا وہ زخمی یا ہلاک ہوا، یہاں تک کہ فوج اشقیہ کے متعدد سپاہی جو آپ کے تیر سے زخمی ہوئے، واقعہ کربلا کے بعد بھی زہر کے اثر سے واصل جہنم ہوتے چلے گئے۔ جب جناب نافع کے پاس تیر ختم ہوئے تو انہوں نے تلوار اٹھا لی اور شوق شہادت میں دشمن کے صفوف پر حملہ آور ہوئے، اور اب لبوں پر یہ اشعار تھے، میں ایک یمنی اور جملی جوان ہوں، میں اس دین کا پیروکار ہوں جس پر حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ آج میری آرزو یہ ہے کہ شہید ہو جاؤں، بس میری آرزو ہے اور میں اپنے عمل سے خود ملاقات کروں گا۔ سپاہی یزید نے جناب نافع علیہ السلام پر قابو پانے کے لیے ایک ساتھ ان کا محاصرہ کیا اور اپنے تیروں اور پتھروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح ان کے بازوؤں کو توڑ کر انہیں زخمی حالت میں گرفتار کر کے عمر ابن سعد ملعون کے پاس لے گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے نافع، افسوس ہے تم پر، کیوں اپنے ساتھ ایسا کیا؟ جناب نافع
جبکہ خون ان کے جسم سے جاری تھا، مسکرا کر کہنے لگے، میرا پروردگار میری نیت سے آگاہ ہے، خدا کی قسم میں نے اپنے زہر آلود تیروں سے تمہارے لاتعداد سپاہی ہلاک اور زخمی کیے ہیں، اور اپنی تلوار سے تمہارے 12 آدمیوں کو واصل جہنم کیا ہے، جس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کروں گا۔ اگر میرے بازو سالم ہوتے تو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ عمر ابن سعد ملعون نے شمر خنزیر کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو جناب نافع علیہ السلام نے شمر سے کہا، خدا کی قسم اے شمر، اگر تم مسلمان ہو تو تم پر یہ گراں گزرے گا کہ تم خدا سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ ہمارا خون تمہاری گردن پہ ہو۔ میں خدا کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے پست اور حقیر قوم کے ہاتھوں ہماری موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد شمر خنزیر نے جناب نافع علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ جناب نافع بن ہلال کا نام زیارت رجبیہ امام حسین علیہ السلام اور زیارت نائیہ مقدسہ میں یوں مورد خطابت قرار دیا ہے، السلام علی نافع بن ہلال الجملی المرادی۔